الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی حضرات کے جمع ہونے کو اور کام کرنے کو قبول فرماوے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بناوے. دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ ٹھہرایا ہے. تو دنیا ہے کیا کہ یہ تو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. جو طاقتیں دی گئی ہیں، جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، وہ ذمہ داریوں کے لیے دی گئی ہیں کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. شروع سے یہ بات ہے اور یہی بات ہے کہ زندگی ذمہ داری کی ہے. ٹھیک ہے کہ زندگی نام ہی ذمہ داری کا ہے. اگر ذمہ داری پوری ہو گئی تو زندگی کا انجام اور مال اچھا اور حال بھی اچھا، دونوں حال اور مال یعنی موجودہ اور آئندہ دونوں باتوں میں خیر آئے گی. نہیں تو دونوں باتوں سے خیر اٹھ گئی کہ ذمہ داری زندگی کی پوری نہیں ہوگی. یہ ہے زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی پابندگی، خودزندگی یہ ضابطہ ہے کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، کہ جس نے زندگی کی ذمہ داری نہیں پوری کی اس کو شرمندگی ہوگی، اس کو حسرت ہوگی. اور جس نے زندگی کی ذمہ داری پوری کی تو اسے خوشی ہوگی. یہ ضابطہ ہے کہ زندگی میں ذمہ داریاں ہیں اور اسے پوری کرنی ہے. تو یہ ذمہ داریاں جو پوری ہوگی وہ امانت داری سے پوری کرنی ہوگی. امانت داری کے ساتھ پوری امانت داری کے ساتھ اسے پورا کیا جائے گا. یہ بھی تقاضا ہے کہ اسے امانت داری سے پوری کرو. امانت داری سنبھالنے کے لیے ایمان دیا ہے. جی ہاں، ایمان جو ملا ہے وہ امانت داری سنبھالنے کے لیے کہ اپنی زندگی کے
کاموں کی، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو امانت داری سے پورا کرے، تو اس کے لیے کون سی طاقت ہے؟ کہ اس کے لیے اس کے ایمان کی طاقت ہے۔ اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنے ایمان کی پاور سے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سچا صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ ادا کرے گا۔ نہیں تو چالاکیاں ہوگی، بے ایمانیاں ہوگی، خیانتیں ہوگی، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ کام کرنے کے بہت سے راستے ہیں، صحیح راستہ ایک ہی ہوتا ہے، باقی بہت کرنے کے ہیں، بگاڑنے کے بہت راستے ہیں۔ ایمان اسی لیے دیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی دیکھے گا، وہی پرکھے گا، وہی پوچھے گا، وہی سزا اور جزا کا حکم قائم کرے گا۔ جی ہاں، اللہ ہی کے وعدے ہیں، اللہ ہی کی وعیدیں ہیں۔ جی ہاں، یہ سب اسی لیے ہے، زندگی کے جو کام ہیں وہ پورے ہو جائیں اور امانت داری کے ساتھ پورے ہو جائیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے جن لوگوں نے اس مضمون کو سمجھا وہ ہمیشہ ڈرتے ہی رہے، ہاں ہمیشہ ڈرتے رہے۔ اکثریت صحابہ کی دنیا سے روتی ہوئی گئی، رو رہے ہیں، تو کیا رو رہے ہیں؟ انہوں نے کام بگاڑا تھا، انہوں نے کام بگاڑا تھا کہ نہ، مگر کام ہی ایسا ہے کہ جو زیادہ سمجھے گا وہ زیادہ ڈرے گا۔ ہاں، دوسرے فنون میں جو زیادہ سمجھے گا وہ زیادہ جری ہوگا۔ جی ہاں، دنیا کے دوسرے فنون ہوتے ہیں، دوسرے علوم ہوتے ہیں، تو جو زیادہ سمجھدار وہ زیادہ جری، زیادہ جرأت والا، زیادہ بے فکر، کیا کوئی بات نہیں، کر لیں گے۔ جی ہاں، سوچ لینا اس کو آپ۔ ہاں، اس کے پاس اپنی لائن کا جتنا کمال اتنی اس کی جرأت، اور یہاں جتنا کمال اتنا ڈر۔ انی لاخشاکم واتقاکم، یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ کہ جو زیادہ سمجھے، وہ جو زیادہ جانے، وہی زیادہ ڈرے۔ یہ خاص بات ہے، یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو اسے زیادہ سمجھے وہ زیادہ ڈرے بھی، زیادہ کرے بھی۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ لیست لہ راحہ، لیست لہ راحہ، آپ کے لیے راحت تھی ہی نہیں، وہ آپ کی زندگی میں راحت دیکھتے ہی نہیں تھے صحابہ۔ جی ہاں، اس کے باوجود یہ کہ زیادہ ڈر لگ رہا، یہ مضمون ہی ایسا ہے۔ کہ جتنا گہرا اترا کہ اتنا اس کا ڈر زیادہ، اور اپنی ذمہ داریوں کی فکر زیادہ۔ یہ اصلی کیفیت ہے، یہ اصلی کیفیت ہے۔ جی ہاں، اسی کی وجہ سے یہ کام رسمیت سے بچے گا، نہیں تو رسمیت سے نہیں بچ سکتا۔ اس کیفیت کی وجہ سے وہ رسمیت سے بچے گا، اور اس میں صداقت آئے گی، صحت آئے گی، حقیقت آئے گی۔ ڈر لگ رہا، ڈر لگ رہا کہ ذمہ داری ہے، پوچھ تاچھ ہوگی اس کی، تو کون پوچھیں گے؟ کہ اللہ پوچھیں گے۔ ہاں،
سب نبی ڈریں گے، سب نبی ڈریں گے، حالانکہ وہ معصوم ہے۔ وہ کون ہے؟ معصوم، لیکن قیامت کے میدان میں وہی ڈریں گے زیادہ۔ ہاں، حالانکہ ان کے لیے تو بشارتیں ہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ان کے لیے کیا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ وہی ڈرے۔ اللہ کو جواب دینا ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، ابھی کہیں گے ایک بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جی ہاں، حالانکہ وہ معصوم ہے، تو یہ ہے ہی کام ایسا۔ زندگی کی ذمہ داری، اور ذمہ داری ہوتی ہے میرے دوستو، ذمہ داری دین کی ذمہ داری ہے، دین کی ذمہ داری۔ اور دین یہ زندگی کے سارے پہلو کو لیے ہوئے ہے، ایمانیات اس کے اندر ہے، عبادات اس کے اندر ہے، معاشرت اور رہن سہن اس کے اندر ہے، معاملات اور لین دین اس کے اندر ہے، اخلاق اس کے اندر ہے، سب چیزیں اس کے اندر ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اور اس پر ایسی ذمہ داری ہے کہ جیسا کہا گیا ہے ویسا کر کے لاؤ، اس لیے ڈر رہے ہیں، ایسا کر کے لاؤ، جیسا کہا گیا ہے ویسا کر کے لاؤ۔ فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، استقامت بتاؤ، پوری پابندی بتاؤ، جیسا حکم دیا گیا ہے بتاؤ۔ ہاں، سورہ ہود کی آیت ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، حدیثوں میں ہے، شیبتنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، حدیثوں میں ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا آدمی، سید البشر۔ ہاں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ آپ کو جیسا حکم ملا ہے ویسا کر کے لائیے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کو حکم ملا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ دوسرا جو ہماری طرف آئی بات، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائیں کفر سے توبہ کر کے، وہ سب ایک سی ذمہ داری۔ ہاں، اس لیے وہ لوگ روتے روتے دنیا سے گئے، کام کرنے والے، جی ہاں روتے تھے کہ کیا آپ جواب دیں گے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جیسا حکم ملا ہے ویسا برابر کر کے لاؤ، نبی بھی برابر ایسا کر کے لانے اور بتانے، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ بھی ایسا کر کے لا کے بتاویں۔ یہ ذمہ داری پورے دین کی ذمہ داری ہے، پورے دن کی، اسے پورا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دن میں داخل ہو جاؤ، پوری ذمہ داریاں لو۔ یہ
ہماری ذمہ داری آتی ہے میرے دوستوں. یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنا کریں، لیکن اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے، شکر کرنا ہے. شکر کرنا ہے کہ الحمدللہ اتنی توفیق ہوئی. اور آگے کو اور دیکھو کیا باقی رہ گیا. ہاں کیا باقی رہ گیا اس کو آگے دیکھنا ہے. تاکہ یہ ذمہ داری پوری ہو جائے. شکر کرنا بھی ضروری ہے. شکر کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ ہونے کی صفت ہے. بندہ ہونے کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ کام ہو گیا تو شکر گزار بنے تاکہ غرور نہ پیدا ہو. کیا نہ پیدا ہو؟ غرور نہ پیدا ہو. ہاں کہ کام میں غرور پیدا ہو گیا کہ قبولیت رک جائے گی. کہ غرور پیدا ہوا کہ قبولیت رک جائے گی. ہاں اور غفلت پیدا ہوئی کہ تکمیل نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ تکمیل نہیں ہوگی، پورا نہیں ہوگا کیونکہ غافل ہوا ہے. جیسے کوئی غافل ہو نا نماز سے تو اس کی رکعتیں جاتی ہے، اس کی جماعت بھی چلی جاتی ہے، وہ قضا بھی ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا تھا؟ ایسے ہو گیا تھا. تو غفلت کی تاثیر جو ہے وہ تکمیل نہیں ہونے دے گی، اور غرور کی تاثیر کہ قبول نہیں ہونے دے گی. ہاں کہ کام کرتے کرتے غرور آ گیا کہ قبول نہیں ہونے دے گی. جی ہاں کیوں کہ غرور کرنے کا حق نہیں ہے. کیا حق نہیں ہے؟ کہ غرور کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں کہ ہم نے کیا یہ تو دعویٰ ہو گیا. تو مدعی میں اور داعی میں تو فرق ہے. کیا ہے؟ فرق ہے. ایک آدمی مدعی ہے ہم نے کیا کہ ہاں کہ یہ مدعی ہے کہ اس کی مدد نہیں ہوگی. یہ مدعی ہے کہ ہم نے کیا کہ آپ نے کیسے کیا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی جو کنکری آپ نے پھینکی ہے نا دشمنوں پر، آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے. اس میں تو اللہ کی طاقت تھی. تو جتنا کام ہوا ہے وہ تو اللہ کی طاقت سے ہوا ہے، تمہاری طاقت سے کہاں ہوا؟ جی ہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل کو کس سے بچاویں؟ سننے میری بات، غرور سے بچاویں اور شکر کریں کہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. کیونکہ توفیق اللہ نہ دے تو کہ اللہ توفیق نہ دے تو کچھ نہیں ہوگا. جہاں افری گر نہ یاری کنت کجا بندہ پرہیزگاری کنت. اگر اللہ مدد نہ کرے تو کہ کوئی پرہیزگار بن نہیں سکتا. جی ہاں یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کیا ہے شیخ سعدی نے کہ جہاں افری گر نہ یاری کنت کجا بندہ پرہیزگاری کنت. جی ہاں اگر اللہ مدد نہ کرے تو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. اس لیے شکر گزار بنے تاکہ اور نعمتیں اور آویں. جس کام کا شکر ہوگا اس میں اضافہ ہوگا، جس نعمت کا شکر ہوگا اس میں اضافہ ہوگا، اس کو اللہ اور دیں گے. جی ہاں اور جس میں غرور آیا
اس کو رد کریں گے. ہاں غرور. ہمارے مدینہ منورہ میں ایک عالم جو فرما رہے تھے ہم لوگوں سے جماعت والوں سے کہ دیکھو تمہارا کام بہت اونچا ہے مگر 2 گیند سے بچنا. 2 گیند سمجھ رہے نا؟ یہ سو رہے ہیں بیٹھ کے یہاں. کس سے بچنا؟ 2 گیند سے. میں نے بھی گروپ والوں سے کہا کہ 2 گیند سے بچنا. کہ 2 گیند کون سے؟ ایک غرور کا گیند، ایک گیند غرور کا کہ تمہارے اندر غرور نہ آوے. اگر غرور آیا تو بات رد ہوگی. جی ہاں، کیونکہ غرور ایک خیالی چیز ہے. اور کیا؟ غرور ایک خیالی چیز ہے کہ میں کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. تو خیال ہے. وہ بات تو اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، وہ کام تو سارے اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ ایک تو غرور نہ پیدا کرو اپنے اندر، اور دوسرا کہ کام میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں مذہب میں آگے بڑھ جانا. مذہب کی جو حدود ہے نا اس سے آگے نکل جائے. غلو مذہب میں ہی ہوتا ہے. جیسے دنیا میں اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، ایسے مذہب کے کاموں میں آگے بڑھ جاوے. جو حدود قیود ہیں اس کا نام ہے غلو. ہاں منع ہے. دین کے کاموں میں اعتدال رکھو، درمیانہ پن رہنے دو. اس کی جو حدیں بتائی ہیں وہیں تک رکھو، کچھ آگے نہ لے جاؤ اپنے خیال سے. جی ہاں، جیسے پہلے زمانے کے پہلی قوموں نے کیا تھا کہ کسی کو آگے بڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. جی ہاں، ان کو خدا بنا دیا اور ان کا انکار کر دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ غلو ہوا، حد پر نہیں رہے. جی ہاں، کہ وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، ان کی بھی تابع داری اپنے زمانے میں، ان کی تابع داری ان کے زمانے میں، یہ سیدھا راستہ. تو نکال دیا، وہ اوپر لے گئے یا نیچے کر دیا. ایسے ہی دین کے کاموں میں یہ غلو نہیں کرنا، اسے اس کے حد پر رہنے دینا. یہ ذمہ داری ہے، یہ حفاظت ہے کام کی بھی اور ہماری بھی، اور قبولیت کی امیدیں ہیں اس کے اندر. کس کی امیدیں؟ قبولیت کی، کہ حد پر ہیں ہم. جی ہاں، اس لیے کام کو حد پر باقی رکھنا ہے. جی ہاں، ہاں حد میں رہ کر کے چلو تو صحیح نتیجے پر بات جائے گی. جیسے کوئی گاڑی اپنی لائن پہ چلے گی تو وہ تو اپنے نتیجے پر چلی جائے گی. جی آخر تک، کیونکہ وہ اپنی حد پر ہے. ایسے تو کام کی حفاظت کرنی ہے، اور ان چیزوں سے دین کے کام کو بچانا ہے. استقامت میں یہ شامل ہے، پابند رہنے میں یہ شامل ہے کہ اپنے کام میں اپنے آپ کو پابند بنانا اور صحیح طریقے سے پابند بنانا. جی ہاں، اور پوچھ کے چلنا اور مان کے چلنا. کیسے چلنا؟ پوچھ کے چلو اور مان کے چلو. ہاں، مان کے چلنے سے عمل وجود میں آئے گا، پوچھ کر چلنے سے غلطی سے محفوظ رہو گے. جو پوچھ کے چلے وہ غلطی سے محفوظ رہے، اور جو مان کے چلے وہ عمل کو پورا کرے گا. یہ صحیح رخ ہے ہمارے کام کا. اسی رخ پر اپنے آپ کو چلانا ہے تاکہ دین کا یہ کام صحیح طریقے پہ چلتا رہے. تو ایک تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے استقامت کی، کہ اپنے دین پر باقی رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں. ہاں، استقامت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. کیا بنایا؟ حالات کا گھر. یہاں حالات پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں،
مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی اور فضاؤں میں بھی حالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان حالات میں پابند ہو کر کے چلنا، یہ استقامت. ناگوار حالات آتے ہیں، بعض مرتبہ آدمی کی زندگی میں ناگوار حالات آتے ہیں، تو کیا کریں ناگوار حالات میں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ناگوار حالات ہیں کہ چھوڑ دو، چھوڑ دو. تو چھوڑ دینا تو علاج نہیں ہے. ناگوار حالات ہیں تو چھوڑو. تو پھر کب کرو گے؟ تو پھر تو چھوڑ دیا، تب تو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دیا. کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ناگوار حالات آئیں تو چھوڑ دیں. تو کیا کریں کہ ناگوار حالات میں اس کا راستہ پوچھیں. جیسے کوئی بیمار ہو جاوے تو وہ بیماری کی نماز کا مسئلہ پوچھے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، کہ نماز چھوڑ دے. اور کیونکہ بیمار کی نماز کا الگ بیان ہے کہ بیمار یوں نماز پڑھے، یہ نہیں کہ بیمار نماز چھوڑ دے. ایسا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں کہ بیماری میں نماز چھوڑ دے. کہ بیماری میں تو اور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ مرنے کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ بیماری میں نماز نہ چھوڑے بلکہ نماز پوچھ کے پڑھے کہ کس طرح پڑھوں. عمران بن حسین بیمار ہو گئے اور بہت بیمار رہتے تھے، وہ مشہور صحابی ہیں، پرانے صحابی ہیں. وہ بیماری کی نماز کے مسئلے پوچھتے تھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. یہ نہیں پوچھتے تھے پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یہ نہیں پوچھتے تھے پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کہ نہ کیسے پڑھوں. پڑھنا تو ہے ہی. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ اسی سے استقامت اور پابندی پیدا ہوگی. کیوں کہ پوچھو گے تو راستہ ملے گا. تو آپ ان کو نماز پڑھنے کے طریقے بتاتے تھے، بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو وغیرہ. تو بہت سی چیزیں ہلکی ہو گئی. کھڑا ہونا معاف ہو گیا. حضرت علی کی ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے کلائی میں سے، تو وہ آئے کہ رسول اللہ ہڈی ٹوٹ گئی. تو فرمایا ہاں جوڑ لو، پٹی باندھ لو، مسح کر کے نماز پڑھ لو. کیا کر لو؟ جی ہاں. کسی مثالیں آپ کو ملے گی. حالات میں کام کرنا. کیا کرنا؟ حالات میں کام کرنا. جی ہاں. تو پوچھو گے تو راستہ ملے گا. لوگ وکیلوں سے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے. کیوں پوچھتے؟ کورٹ کچہری کے حالات آ گئے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو کس سے پوچھو گے؟ مجبور جماعت سے کہ نہ وکیل سے؟ یہ مسئلہ وکیل سے تعلق رکھتا ہے. وکیل سے پوچھو کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. ہاں بیماری آ گئی تو کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ کہ ڈاکٹر سے کہ یہ بات پیدا ہو گئی ہے تو یہ مسئلہ کس سے پوچھا جائے گا؟ کہ علاج کرنے والے سے. ہاں شریعت کا مسئلہ آیا، شریعت کا مسئلہ ہے کوئی تو کس سے پوچھیں گے؟ کہ عالم سے کہ ہمارے میراث کا جھگڑا ہے، شریعت کیا کہتی ہے
تو بتائیں گے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا، وہ بتائیں گے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لو، یہ راستہ ہے استقامت کا. جی ہاں، اسے دین کے کام میں، دین کی دعوت کے کام میں کوئی مسئلہ آیا کہ اسے پوچھو، ذمہ داروں سے پوچھو، کام مت چھوڑو، کام مت چھوڑو، پوچھو کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. جی ہاں، اس سے ہوگا کام آسان اور صحیح ہوگا. کیسا ہوگا؟ صحیح بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا. ہاں، اور آدمی کٹے گا نہیں عمل سے نہیں کٹے گا، اسے رہبری ملے گی. حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک اور اسے ادا کرنے کے طریقے بہت. اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، یہ محاسن اسلام کہلاتا ہے. اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ حکم ایک ہوگا اور اس کے پورا کرنے کے طریقے یہ بہت. کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو ان کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. 5 انگلیاں 100 نہیں ہے نا، یا ملٹری کی طرح سب ایک ساتھ پاؤں اٹھاویں جیسے ملٹری میں ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نا حالات الگ الگ ہیں. تو ہر آدمی جس حال میں ہو اس حال کا حکم معلوم کر کے اس پر پابند رہے تاکہ وہ دین بنے. کیا بنے؟ دین بنے اور حکم نہ چھوٹے. پوچھ کے چلے اور مان کے چلے. یہ اجمال ہے، اصولی بات کہ پوچھ کے چلو، مان کے چلو تاکہ پابند رہو. استقامت مطلوب ہے، استقامت ہونا ضروری ہے. اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں تو کسی حال میں بھی کام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہے نا، چھوڑنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہاں، عمل کرنے کی آسان شکلیں آپ کو دی جائے گی. جی ہاں، اسی سے کام بڑھے گا اور مختلف لوگوں کے لیے کام کی راہیں کھلے گی. جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات. اور پابندی نصیب ہوگی. تو ایک تو کام کرنے میں پابند اپنے آپ کو بنانا ہے اور بنانے کی یہ راہ ہے. پوچھ کے چلو، مان کے چلو تاکہ تمہارے پہ کوئی تنگی نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے کہ پوچھو. انما شفاء العی السؤال، حدیث شریف میں ہے انما شفاء العی السؤال. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ تم ہار جاؤ، تھک جاؤ، پریشان ہو جاؤ تو اس کا علاج کیا؟ کہ سوال کرو، پوچھو کہ اب میں کیا کروں. یہ نہیں کہ ہار کھا کے چھوڑ دیا، کہ نہ، پوچھو اور پوچھ کے چلو. ہاں، جس لائن کا کام ہے اس لائن کے لوگوں سے پوچھو. تبلیغ کا کام ہے تو میاں جی سے پوچھو. میاں جی سے پوچھو کہ تبلیغ کا کام ہے کہ میاں جی سے پوچھ لو. وہ شریعت کا کام ہے تو شریعت کی بات ہے تو پھر میاں جی سے نہیں، پھر مفتی سے. اور کورٹ کا کام ہے تو وکیل سے. اور بیماری کی بات ہے تو علاج کرنے والے سے، ڈاکٹر سے، حکیم سے پوچھو. یہ طریقہ ہے، اس سے کام صحیح ہوگا اور کوئی بیکار نہیں رہے گا، ذمہ داری پوری کرے گا اور کام آسان ہو جائے گا. ہاں، اور اپنے رائے سے کرے تو غلط کرے. ایک بار میری کمر میں درد ہو گیا پیچھے، پہلے شاید ہوا تھا تو ہمارے حکیم صاحب نے دوا بتائی تھی تو وہ دوا میں نے کھائی
اچھا نہیں ہوا. پھر میں گیا. حکیم اکرم اللہ صاحب ہمارے تھے ہمدرد دوا خانے کے، بہت اچھے آدمی تھے، دیوبند کے پڑے ہوئے تھے اور حکیم بھی تھے، اس لیے ہماری بنتی تھی ان سے بہت. میں نے کہا یہ ہوا، ان کو اپنے فن سے بڑی مناسبت تھی. ہاں میں نے کہا دوا میں نے کھائی، وہ دوا اشارہ کیا انہی کی بتائی ہوئی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فوراً انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا؟ فوراً بے تکلف تھے کہ آپ نے یہ دوا کھائی تو ہم سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا نا، کہ بس. پھر انہوں نے اس دوا کے ساتھ دوسری دوا ملائی، وہ تو رہی، اور دوسری دوا کا اضافہ کیا، اس کے ساتھ کھائیے، وہ ٹھیک ہو گئی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کی بات بتائی ہے مسلمانوں کو کہ دین کے کاموں کو نہ چھوڑا کرو، کوئی بات آوے تو پوچھ کے چلا کرو. انما شفاء العی السؤال، حدیث شریف میں ہے انما شفاء العی السؤال. ہاں کہ آدمی عیان ہو گیا، ہار گیا، تھک گیا تو چھوڑ کے بیٹھ جاوے کہ نا، پوچھے تاکہ اس کو کوشش کرنے کا دوسرا راستہ بتایا جائے. ہاں تاکہ اس کی کوشش پوری ہو جائے. اللہ کو اپنے کام کی کوشش پسند ہے، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم. نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کوشش کے ذمہ دار ہیں. ہاں کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کہ کسی آدمی کو بہت سمجھایا اور وہ راستے پر نہیں آیا، کیا تمہارا کام پورا ہو گیا؟ اس کو ٹھیک کر دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے. قیامت میں ایسے نبی آئیں گے کہ ایک بھی آدمی ان کے پیچھے نہیں ہوگا ماننے والا، ساری عمر ان کی محنت میں گئی. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گیا؟ کہ نہ، نبی ناکام نہیں ہوا، وہ ناکام ہوئے جنہوں نے ان کی نہیں سنی، انہوں نے اپنی کوشش کر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب لوگوں میں علیک الجہد، یہ فرماتے تھے علیک الجہد، تمہارے دل میں کوشش ہے. جی ہاں، محمد ابن مسلمہ مشہور صحابی ہے انصاری، ان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام لگایا، بلکہ فرمایا تھا کہ فلاں کام ہے، کون کرے گا؟ وہ کھڑے ہو گئے. بہت سمجھدار تھے انصاری. جی ہاں بہت سمجھدار، مسائل کو حل کرتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا میں کر لوں گا. ذمہ لیا، ذمہ تو لے لیا. پھر ان کو ہو گیا ڈر اور سہم کہ میں اسے کیسے پورا کروں گا، میں نے تو اللہ نبی کے سامنے ذمہ داری لی ہے. تو ان پر اتنا ڈر سوار ہوا کہ ان کا تو کھانا پینا بند ہو گیا. یا اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ہاں کہہ دیے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ محمد کا تو کھانا بند ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ آپ کے سامنے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کام کو کر لاؤں گا، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہو نہ ہو، نبی کے سامنے وعدہ کر لیا. تو آپ نے ان کو بولا کہ پوچھا کہ آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کا وعدہ کر لیا، اب میں ڈرا ہوں، مجھے سہم ہے اس کا. تو آپ نے اس وقت فرمایا علیک الجہد، کہ آپ اپنی کوشش پوری کر لو بس. تو کام آسان ہو گیا نہیں کہ کوشش کا ذمہ دار بنایا، نتیجے کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں. تو یہی ہمارا کام ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ ہے ہم اس کی کوشش پوری کر لیں. اس کا نتیجہ آیا نہیں آیا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، کہ سارے امور اور نتائج وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کام کو پورا کرنا ہے اپنی کوشش سے. اسی سے قربانی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اسی سے قربانیاں بنتی ہے کہ اپنی کوشش پوری کر ڈالی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں سے فرماتے تھے دیکھو لوگ اپنے کاموں کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، دنیا میں تدبیریں کرتے ہیں کہ
کسی آدمی کو مکان بنانا ہے تو وہ مکان بنانے کی تدبیر کرے گا، کیسے کروں، کس سے کروں، تدبیر کرتا ہے۔ کوئی علاج آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا تو وہ اپنے علاج کی تدبیر سوچتا ہے، جو بھی کام آ پڑے تو اس کی تدبیر وہ سوچتا ہے کہ وہ تدبیر کرتا ہے۔ عام طور سے ان تدبیروں سے وہ کام بن جاتا ہے، عام طور سے، اکثر۔ تو فرماتے تھے کہ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے تدبیریں کرتے ہو، دین کے کاموں کے لیے بھی تدبیریں کرو تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ چھوڑ کے نہ بیٹھو، پیچھے مت ہٹو، تدبیریں کرو تو اور دعا مانگو، یہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ کوشش، یہی ذمہ داری ہے، اسی سے قربانیاں وجود میں آتی ہیں کہ اپنی کوشش کر لی۔ تو ایک تو یہ بات ہے اپنے آپ کو پابند رکھنے کے لیے کہ اپنی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں جو ہماری وہ پوری امت کے ذمہ ہے، وہ اپنے دین کی مدد کرنی ہے۔ دین کی مدد، استقامت تو ذاتی زندگی کی بات ہے، ہر آدمی اپنے اندر استقامت پیدا کرے، پابند رہے، کوشش کرے۔ اور عمومی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، سب کے ذمہ، سب کے ذمہ سے، ہر ایمان والے کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ کونوا انصار اللہ، ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو۔ دین کی مدد کرنا، وہ مدد کرنے کی ایسی مثال ہے جیسے زمین کو پانی دینا۔ کھیتی کی زمین ہے، باغ کی زمین ہے، تو اس سے لینے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ اسے پانی دیتے ہیں۔ ہاں، اسے پانی دو۔ کھیت کی زمین ہے تو وہ بھی پانی مانگے گی، اور باغ کی زمین ہے تو وہ بھی پانی مانگے گی، بغیر پانی کے زندہ ہوگا۔ نصرت کی ایسی مثال ہے کہ پانی دو اسے تاکہ اس کی پیداوار باہر آوے۔ تو دین کی نصرت کا معنی دین کو پانی دینا تاکہ دین کے جتنے کام ہیں وہ زندہ ہو جائیں، باہر آوے۔ اگر پانی کٹ گیا کسی زمین سے تو کیا پیدا ہوگا؟ پانی کٹ گیا ہے تو کچھ نہیں پیدا ہوگا، چاہے زعفران کی زمین ہو تو بھی نہیں۔ ایک زمین ہے جس میں زعفران پیدا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں ہے تو زعفران پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کتنی قیمتی زمین ہے کہ زعفرانی زمین ہے، ادرک کی زمین ہے، ادرک، لیکن پانی نہیں ہے تو کہ مر جائے گا، زمین مر جاتی ہے بغیر پانی کے۔ ایسے جب دین کی نصرت نہیں ہوگی دین مر جائے گا۔ ہاں، زندگیوں میں سے دین مر گیا، یہ ہوگا، اس لیے پانی پہنچے اس کو تاکہ وہ وجود میں آوے۔ یہ نصرت کہ ہر مسلمان اپنی جان مال سے اپنے دین کو زندہ کرنے کی فکر کرے، یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اسے پانی ملے۔ ہاں، پانی ہی ایسی چیز ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے، اور کوئی چیز زمین کو زندہ نہیں کر سکتی۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ تو دین کی نصرت یہ پانی کی مثال رکھتی ہے، جیسے پانی پہنچاؤ۔ پانی پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے ہونا بتاؤ، یہ ہے۔ کیا بتاؤ؟ کہ یاد رکھو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ اس کا بنیادی پتھر ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ اصلی ہے، کیونکہ لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اور وہ سب ایسا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے۔ تو بغیر پانی کے اللہ کسی چیز کو زندہ نہیں کریں گے۔
ہاں یہ سمجھاؤ لوگوں کو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ اصلی بات ہے. اور اللہ سے کرانے کے لیے اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو اللہ کر کے بتائیں گے. جی ہاں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. ہاں کیونکہ مختلف چیزیں لوگوں کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہوتا. وہ تو سب بت ہے. کیا ہے؟ بت سے ہوتا ہے. بت سونے کا ہو تو سونے کا بت تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور پتھر کا ہو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ ہاں کہ لوگ حالات کی وجہ سے اللہ کی قدرت کو بھول گئے ہیں. جن کے اچھے حالات ہیں وہ بھی اللہ کو بھول گئے ہیں، اور جن کے ناگوار حالات ہیں وہ بھی اللہ کو بھول گئے ہیں. حالانکہ وہ حالات قدرت سے ہی آئے ہیں. یہ ہے تاکہ ایک ایک مسلمان کے دل میں اصلی بات پہنچے. وہ پانی ہے، اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہاں اس لیے اللہ سے جوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فرمایا تھا ہجرت کی ہے، ایک بیان دیا تھا مدینے جا کے، اس کو لکھا کتابوں میں، زاد المعاد میں ابن قیم نے بھی لکھا ہے. اس کا ٹکڑا ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. یہ بنیادی بات، یہ بنیادی بات. یہ پانی، یہ اصلی پانی اندر جائے مسلمانوں کے دلوں میں کہ ہمارے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہاں یہ اپنے اندر بھی اتارنی ہے اور سب میں کہ جب اللہ سے ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ فرماوے وہ کرنا، اور جو اللہ منع کرے وہ نہیں کرنا. اس کی بات چلاؤ کہ یہ چلاؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی بھی مخلوق پر اللہ نے اپنا وعدہ نہیں کیا ہے کہ مال سے میں کروں گا، ملک سے میں کروں گا، عہدوں سے کروں گا، اس سے زمینوں سے کروں گا، کچھ نہیں ہے. اللہ تو کہے میں تو اپنے حکم سے کروں گا، اپنی قدرت سے کروں گا. جو کچھ کریں گے نا اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، اپنے حکم سے کریں گے. جی ہاں جن کا کام بگاڑیں گے وہ اپنی قدرت سے اللہ ان کے کام کو بگاڑ دیں گے، اور جن کے کام کو بنائیں گے اپنی قدرت سے بنا دیں گے. کتنوں کے کاموں کو اللہ بگاڑتے ہیں، کتنے کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، کتنوں کی کمر توڑ دیتے ہیں، اور کتنے کمزوروں کو کبھی کر دیتے ہیں. کتنوں کی کمر توڑتے ہیں، ہاں تو اٹھنے نہیں پائیں گے، ایسے توڑ دیے ان کو کہ اٹھ نہیں پائیں گے. کم قسمنا من قریۃ بطرت معیشتھا، کتنے ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اللہ کہتے ہیں اب اٹھنے نہیں پائیں گے. ہاں اور کتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کو اوپر لائے ہیں. یہ دنیا ہے. نصرت کہ اپنے دل میں وہ صحیح بات اتاریں اور امت کے دل میں وہ صحیح بات اتاریں جہاں سے ہوتا ہے. کہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے. یہ اصلی بات ہے نبی کی کہ ہمارے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہاں کہ اس کو اندر اتارنا پڑے گا، پھر اس کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا کہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. یہ بنا دین، یہ پتھر ہے بنیادی. جی اللہ سے نصرت لینے کے لیے، اللہ سے مدد لینے کے لیے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. یہ بنیادی بات ہے اور یہی ہماری اصلی متا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کہ نہیں ہوتا. اور پھر مانگو اللہ سے کام کر کے
کیا کرو؟ کام کر کے مانگو، جو اصول ہے، کام کیے بغیر نہیں. ہاں، کام کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد لیں گے. تو اللہ کی عبادت کے راستے پر آنا اور اللہ سے مدد لینا. نافرمانی کے راستے سے مدد نہیں ہوتی. نافرمانی کا راستہ ہے کہ کوئی مدد نہیں ہوگی. جی ہاں، ہے ہی نہیں. اس لیے ایمان کا راستہ وہ اطاعت کا راستہ، اللہ سے ہونے کا راستہ کہ وہ اطاعت کا راستہ. ہاں، اسی اطاعت پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. ہاں، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. ابتدا ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے. کسی دین کسی حق بات کو کوئی بھی قبول کرے، حق بات پر چلے، تو ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ ہاں، کہ ناگواریاں پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ حق کو اس راستے سے چلاتے ہیں دنیا میں کہ حق والوں پر ناگواریاں آئے گی، دشواریاں آئے گی، رکاوٹیں آئے گی، مخالفتیں آئے گی، نقصان نظر آئے گا. حق چلانے کا طریقہ ہے کہ حق کی ابتدا کہ ناگواریوں سے. ہاں، یہ ہے ترتیب. یہ نہیں کہ شروع سے آسانیاں ہمیں، کیسا نہیں ہوگا. سنت کے خلاف ہے. اللہ کی سنت ایسی ہے ہی نہیں کہ تمہیں ناگواریاں دکھائی دے گی، تمہیں رکاوٹیں نظر آئے گی کہ ہاں کہ تم کام کرو پھر ہم حالات بدلیں گے. جی ہاں، باطل پہلے چھا جاتا ہے، جیسے رات کا اندھیرا پہلے چھا جاتا ہے، پھر اللہ سورج نکالتے ہیں اور اندھیرے کو چھانٹ دیتے ہیں، پھر اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے. ایسے دنیا میں اور دلوں میں باطل چھا جاتا ہے، غیر خدا کا یقین چھا جاتا ہے. ہاں، وہ اندھیرا ہے، وہی رکاوٹ ہے. ہاں، کیا کہ اب اس کو چلاؤ، تو پہلے رکاوٹ ہوگی اور پھر آسانی ہوگی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ گھبراؤ مت، دشواری کے پیچھے آسانی آ رہی ہے. کہ ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. انتہا کامیابیوں سے، انتہا میں کامیابی آ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام کو وہاں تک لے جاؤ جہاں تک اللہ کہتے ہیں. تھوڑا کر کے رک جانا یہ کہیں بھی نہیں ہے. کسی بھی کام میں تھوڑا کر کے رک جائے تو کوئی نتیجہ نہیں آتا. کسی بھی کام میں کہ کنویں سے کنواں کھودنا ہے، پانی نکالنا ہے، تو تھوڑا کھود کے بیٹھ گئے، تھوڑا کھود کے بیٹھ گئے تو پانی آئے گا کہ نا؟ وہ تو وہاں تک جانا ہے جہاں پانی آوے. یہ اصول ہے ہر کام میں کہ اسے وہاں تک لے جاؤ جہاں تک ہماری نتیجہ تک پہنچنے کی ذمہ داری ہے. یہ کام کو ناقص نہ چھوڑے. ہاں، کام کو پورا کرے، پھر اللہ آگے نتیجہ دکھائیں گے. نتیجے کا وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے کام کو پورا کرو اور پھر اللہ سے مانگو. یہ نصرت کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس پر آ کر کے کہ اللہ کے کام کو اپنے کام بنانا اور اللہ کے کام کو کرنا، اور ایسا کرنا کہ دنیا میں اس کا راستہ کھلے. یہ ہمارے ذمے ہے. دیکھو، حکومتیں پل بناتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، سرنگ لگاتی، سرنگ پہاڑوں کو چھید کر کے سرنگ راستہ بنا رہے ہیں. کیوں کہ ایسا نہ کرے تو کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ راستے میں پہاڑ ہے، راستے میں ندی ہے، تو کیا کریں؟ وہیں تک جا کے رک جاوے کہ نہ ندی پر پل بناؤ. وہ پہاڑ ہے تو یہ پہاڑ کو چھید کر کے سرنگ بناؤ، وہاں سے ٹرین نکالو. انگریزوں نے کیا نا، سب ہندوستان میں ریلوے لائن انگریزوں نے بچھائی ہے. ہاں، بنیاد ڈالی انہوں نے، اب اس پر ترقی ہو رہی ہے. ایک بنیاد کی مثال ہے یہ ریلوے لائن انگریزوں نے بچھائی تھی ملک میں. چھوٹی چھوٹی لائن اور کوئلے سے چلتی تھی وہ پہلی گاڑیاں. آگ گاڑی کہتے تھے، آگ گاڑی، کوئلہ. ہاں، جن کی عمریں زیادہ ہیں انہوں نے دیکھی، ہم نے دیکھی ہے
آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی، آپ نے تو بجلی کی گاڑیاں دیکھی ہیں، وہ آگ گاڑی کہلاتی تھی، اسکول چوپڑیوں میں آگ گاڑی، جی ہاں، لیکن ایک بنیاد ڈالی کہ اس کے لیے پل بھی بنے اور اس کے لیے سڑکیں بھی بنی، اس کے لیے پہاڑوں کو چھیدا گیا، تو رکاوٹ ہے، پھر اب ترقی ہوئی، یہاں یہ جو کہتے ہیں رکاوٹیں ہوگی کہ راستہ بناؤ، کیا بناؤ؟ راستہ بناؤ۔ سب سے زیادہ اجر و ثواب ان کو ملتا ہے جو دین کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کیونکہ راستہ بنانے سب لوگ چلیں گے، سب لوگ چلیں گے، کیونکہ راستہ بن گیا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق چلیں گے۔ ایک پل بن گیا تو لنگڑا بھی جائے گا، نہیں جائے گا پل پر؟ ارے لنگڑا جائے گا نہیں، اور موٹر سائیکل والا وہ بھی جائے گا، اور کار والا اور ٹٹو گھوڑے والا وہ بھی جائے گا، جو راستہ بن گیا۔ تو اپنے دین کے لیے راستے بناؤ تاکہ ہر حال کے لوگ اپنے دین پر چلیں، غریب بھی، مالدار بھی، پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے لکھے بھی، سب اپنے دین پر چلیں۔ راستہ بناؤ، جی ہاں، پھر سب لوگ چلیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے، نصرت میں یہ شامل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ حرکت۔ یہ حرکت میں آویں اپنے دین کو لے کر کے، جب بھی اپنے دین کو لے کر کے حرکت میں آویں گے تو راستے بنیں گے، پھر ہر قسم کے لوگ چلیں گے، ہر قسم کے، کیوں؟ راستہ ہو گیا۔ اس لیے سب اجر و انعام ان کا ہے جو حرکت میں آ کر کے راستہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ راستہ بنانے میں شروع میں دشواری ہوتی ہے، جیسے پل بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، تو کوئی آسان تو ہے نہیں، وقت لگتا ہے۔ ایسے ہی یہاں وقت لگے گا لیکن راستہ ہو جائے گا، ہاں، ہر جگہ۔ چنانچہ ایک محنت ہوئی ہے تو راستے ہو گئے، آپ نے دیکھا راستے ہو گئے۔ لوگ ہوائی جہازوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں قبلہ بتایا جاتا ہے، قبلہ بتاتے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ اب قبلہ یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو یہ کیوں بتانے لگے؟ کہ نماز پڑھنے والے آ گئے، پہلے نہیں تھا۔ ایک دم ہم آ رہے تھے تو اب صبح کی نماز، اب قبلہ نہیں معلوم ہے، تو ہم نے ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا سروس پر، اسے پوچھوایا کہ نماز پڑھنی ہے تو ہمیں قبلہ بتاؤ، مکہ کس طرف ہے؟ تو اس نے پھر اعلان کیا لاؤڈ اسپیکر سے کہ فلاں سمت میں مکہ ہے۔ جی ہاں، پوچھنا پڑے گا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ فلاں سمت میں مکہ ہے، راستہ بنا۔ اب انہوں نے خود ہی بنایا کہ وہ قبلہ بتاتے ہیں، کعبہ یوں ہے، مکہ اتنا دور ہے، اس کی مائلیں بھی بتاتے ہیں، اتنا مائل دور ہے یہاں سے، اور یہ سمت قبلہ ہے، راستہ کھلا۔ لیکن مسلمان نماز نہ پڑھے تو کون راستہ بتاوے ان کو؟ شہری کا کھانا دیتے ہیں، شہری کا کھانا دیتے ہیں ہوائی جہازوں میں، جی ہاں، اور شہری کا وقت بھی بتاتے ہیں کہ شہری کا وقت ختم ہونے کو ہے، جی ہاں۔ یہ کیوں؟ کہ امت حرکت میں آئی ہے، عمل میں آئی ہے، اور حرکت عمل ختم ہو جائے تو نہ وہ بتانے نہ ہم کریں، چوپٹ۔ جی ہاں، یہ ہے نصرت، کہ اپنے دین کو حرکت میں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، یہ نصرت۔ ہاں، اور نمازوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، نمازوں کی جگہ بنی ہوئی، مصلی بنی ہوئی ہے ایئرپورٹوں پر دنیا میں، لکھا ہے کہ ہر مذہب کے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرے کہاں جائیں گے؟ وہ تو ہم ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا کون جاتا ہے وہاں؟ لیکن انہوں نے چونکہ جنرل چیز ہے تو لکھا کہ ہر مذہب کا عبادت کے آنے والا اس میں جا سکتا ہے، لیکن کوئی جاتا ہوا نہیں، ہم ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ایسا ہے کہ جو ہر جگہ چلتا ہے۔
حرکت دی ہے دین کو. وہ اپنے قانون کے حساب سے لکھ دیتے ہیں, ایک منع نہیں ہے, لیکن کون استعمال کرے گا؟ ہم استعمال کریں گے. تو امت کو حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حرکت کا یہ اثر ہے کہ جگہ بنی ہے. اگر ہم حرکت کریں گے ساری دنیا میں اس کی جگہ ہو جائے گی. اس کو تمکین کہتے ہیں عربی میں, تمکین فی الارض, زمین میں دین کو جگہ دینی ہے. وَيُمَكِّنُ لَكُمْ ہے نا قرآن میں, کیا تھا مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے. ہاں بہرحال ہے یہ کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو جگہ دیں گے, اس کے لیے جگہ بنا دیں گے, اور وہ دین جو اللہ کو پسند ہے اسی جگہ بنے گی. باطل تو باطل ہے, وہ تو مٹنے کے لیے ہے, وہ پنپنے کے لیے ہے ہی نہیں. باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے, پنپنے کے لیے نہیں ہوتا. حق ہوتا ہے چمکنے کے لیے. تو کہتے ہیں اس کے لیے ہم جگہ بنا دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے دین کے لیے جگہ بناویں گے. تو اللہ جگہ بناوے گا, ہم نہیں بناویں گے. ہم تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, ہم تو اپنی کوشش کریں گے, اور کرے گا کون؟ کہ اللہ کریں گے. ہاں کہ اللہ کریں گے, اور اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرنے والا ہے. جی ہاں, دلوں سے کرامیں دل میں ڈالیں. ہاں یہ کیوں ہوا کہ میرے دل میں آیا تو میں نے یہ کیا. جی ہاں, اللہ دل کا مالک ہے. تو کیا دلیل ہے اس کی کہ یہ کیوں آ گیا کہ میرے دل میں آیا؟ ہاں تو دل میں کس نے ڈالا ہے کہ دلوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں, بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ کے, کہ اگر یہ مدد پرامے اللہ کے دین کی تو اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. پھر دین کے لیے جگہ ہو جائے گی. چنانچہ دین کے لیے جگہ ہو رہی ہے. رکاوٹیں خوب ہیں, کہتے ہیں رکاوٹوں سے مت گھبراؤ. کہ رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ حکمت ہے اللہ کی. کیا ہے؟ حکمت ہے, آفت نہیں ہے. کہ رکاوٹ تو حکمت ہے اللہ کی. یہ رکاوٹ ہوگی تو ہی آدمی مدد کا محتاج بھی ہوگا. آدمی مدد کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ جب رکاوٹ آئے. ہاں کہ رکاوٹ ڈالی ہے کہ مدد بھی آنے والی ہے. ان مع العسر یسرا, کہ دشواری آئی کہ گھبراؤ مت, آسانی آنے والی ہے. کہ کہاں سے آئے گی؟ کہ قدرت سے. جی ہاں, کہ قدرت سے آئے گی. جس قدرت سے دشواری آئی ہے اس قدرت سے آسانی بھی آئے گی. ہاں کوئی دوسری دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ جس قدرت سے دشواری آئی ہے اسی قدرت سے آسانی بھی آئے گی. ایک ہی کرنے والا ہے, دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے. ہاں اس لیے فرمایا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, کہ گھبراؤ مت, دشواری کی بجائے آسانی آ رہی ہے. اپنے کام کو وہاں تک لے جاؤ جہاں تک اللہ چاہتے ہیں, پھر وہاں سے پھر آسانی شروع ہو جائے گی, تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. مدد اللہ کی ہوتی ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر. المعونۃ علی قدر المعونہ, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اپنی ذمہ داری پوری کرو کہ آگے مدد ہے. ہاں کیونکہ کام تو اللہ کی مدد کے بغیر ہوگا نہیں. اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے. کہ ہاں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے. کام اللہ کا کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے کہ یہ فاسق ہے. اور دلیل دیتے تھے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, کہ ایک آدمی مومن ہے وہ فاسق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو یقین ہے کہ میں نے اللہ کام کیا ہے, اللہ مدد کرے گا. اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے کہ کام اللہ کا کرے اور مدد کا یقین نہیں, کہ یہ فاسق ہے. جی ہاں, منافق فاسق ہوتا ہے. منافق فاسق ہوتا ہے کیونکہ اس کو اندر سے یقین نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے وہ کرتا ہے لیکن اس کو اندر سے یقین نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. اور یہ مومن ہے کہ اس کی تو اللہ کی مدد ہے, یہ کام کرے گا اور اللہ سے مدد لے گا. ہاں مدد کا وقت نہیں بتائیں گے کہ کب ہوگی, یہ نہیں بتاتے, اس کو غیب میں رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ اللہ مدد کو غیب میں رکھتے ہیں. ہاں
کہ وہ ہے مگر غیب میں ہے. جب شرط پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے اور غیب سے لاویں گے مدد. جی مشاہدے میں نہیں ہوتی مدد، سامنے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کو غیب میں رکھتے ہیں. جب کام ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی کہ کام پورا ہو گیا کہ ہاں یہ مدد لاؤ. یہ ہے اس کو غیب میں رکھتے ہیں امتحان کے لیے کہ کون غیب پر یقین کر کے اپنا کام پورا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مدد دیکھ لیتا ہے، پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے. کیا کھل جاتا ہے؟ اس کا سینہ کھل جاتا ہے کہ اللہ کی مدد حق ہے، دیکھ لی ہم نے. پھر وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے اس سے بڑا، پھر اگلا قدم اسے بھاری ہوتا ہے. جیسے ایک کلاس، دوسری کلاس، ہر کلاس کا مضمون، اگلی کلاس کا مضمون بھاری ہوتا ہے، پھر اس سے اگلی کلاس کا مضمون اور بھاری ہوتا ہے. اس میں کامیابی لیتے ہیں پڑھنے والے. ایسے ہی کہ ایمان کے راستے سے کہ اس درجے پر پہنچا ہے کہ اگلی آزمائی اس سے سخت ہوگی، پھر اگلی آزمائی اس سے سخت ہوگی، پھر اس کا سینہ کھل جائے گا، پھر اسے کوئی تردد نہیں رہے گا. ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ کہ ایسا ہے جیسے مشاہدہ، کہ ہمیں کوئی شکی نہیں ہے اللہ کا وعدہ برحق ہے، ہم اپنا کام کریں گے اور اللہ مدد کرے گا. باقی یہ یقینی بات ہے کہ آزمائشیں آئے گی، رکاوٹیں آئے گی. ایک سنت ہے اللہ کی کہ اس کے کام میں ضرور رکاوٹیں آئے گی، مخالفتیں ہوگی، بدنامی ہوگی، یعنی تمہیں لوگ بدنام کریں گے. ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج آپ سن رہے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں کہ حق والوں کو بدنام کرو. ہاں پرانی بات. قرآن پاک پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، دیکھ لو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو لوگ بدنام کریں کہ یوں ہے یوں ہے، کہ نہیں، وہ تو پرانی بات ہے. فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہتا تھا اپنی قوم کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے فسادی. کون فسادی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. قرآن پڑھو، موسیٰ علیہ السلام فسادی ہے، یہ خود فسادی ہے، یہ خود فسادی ہے. جی ہاں. اور بناوے کس کو؟ موسیٰ کو. جی ہاں وہ خود کہتا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ مجھے قتل کرنے دو اسے، نہیں تو وہ تمہارا دین ہی بدل دے گا اور ملک میں فساد کھڑا کرے گا. لو موسیٰ مصر میں فساد کریں گے. یہ ہر نبی کو بدنام کیا لوگوں نے، اور ہر نبی کے دشمن ہوئے، انسان بھی اور جن بھی. جن بھی دشمن ہوئے ہیں. ہاں قرآن پڑھو. ہاں حضور کے سامنے آتے تھے جن، آگ کا شعلہ لے کر کے یوں نماز میں. روایتوں میں پوچھنا علماء کرام سے. ہاں اور قرآن صاحب کہ جنات بھی نبی کے دشمن ہیں اور انسانوں میں سے بھی نبی کے دشمن ہیں، کہ ہونے دو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. کتنی زبردست بات ہے. یہ مجرموں میں سے کہ نبیوں کے دشمن بنیں گے، کوئی بات نہیں، تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، تیرا پروردگار مدد کرنے کے لیے کافی ہے. بہت زبردست بات کہی ہے کہ کفا بربک ہادیا ونصیرا. قرآن شریف پڑھو، ایمان پرور ہے، بالکل صاف دودھ کا دودھ. کہ مجرمین جتنے ہیں کہ نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں، نبیوں کے رحمت دشمنی کرتے ہیں، کوئی پرواہ مت کرو. کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ تمہارا پروردگار ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے. تو اب کیا بات ہے. ہاں ہمارے پاس تو پکے پکے دستاویز ہیں. جی ہاں مٹنے والی نہیں بات ہے. اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ فرمایا چنانچہ نبی جناتوں نے دشمنیاں کی ہیں، ہاں، اور انسانوں نے دشمنیاں کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا تھا قریش نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبائل میں پھوٹ ڈالی ہے. ٹھیک ہے، پھوٹ ہمارے قبائل میں پھوٹ ڈلوائی ہے. عادل دینا وفرق جماعتنا، ہمارے اندر مشکلات پیدا کر دی ہے اور ہماری جماعت میں انہوں نے تفریق ڈالی ہے.
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا کر کام شروع کیا تھا. کہ تو اب سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو بھائی بنایا اور کام کرایا, 2 آدمیوں کو بھائی بنا. تو بھائی چارہ تو نبی نے سکھایا ہے. جی ہاں, اور یہ انہوں نے کیا ہے. ہماری قبائل میں پھوٹ ڈلوائی, ہمارے اندر میاں بیوی میں تفریق کروائی, اس نے کر یہ کرتے تھے. باہر کے لوگوں کو کہتے تھے, کیونکہ مکے میں تو ہر قسم کے لوگ جاتے تھے. مکہ تو شروع سے مرکز ہے نا عبادت کا, تو لوگ جاتے ان کو لوگ کہتے تھے وہ اس نے ایسا کیا ایسا ہی کیا. احذر غلام قریش, وہ قریش کا ایک آدمی ہے, اس سے ہوشیار رہیو, یہ کہتے تھے. جی ہاں, تو کہ اس سے نہ ڈرو, یہ ساری بدنامیاں دھل جائے گی. عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, اور عزت ایمان والوں کے لیے. یہ فیصلہ ہے. سب بدنامی دھل جائے گی. پھر عزت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے, اور اللہ کے رسول کے لیے, اور ایمان والوں کے لیے. یہ تینوں کے لیے ہے, باقی کسی کے لیے نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ ساری رکاوٹیں بتائی ہے شروع سے ہی کہ دنیا میں آنے گی اور قیامت تک یہ باتیں چلے گی. لیکن اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے, اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. ہم کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے دوسروں کا بھلا چاہنے پر. حضور نے فرمایا کہ دین النصیحہ, کہ دین کیا چیز ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہو. یہ ہماری بنیاد ہے. اس بنیاد پر ہم دین کا کام کریں گے کہ سب کا بھلا ہو جاوے. جیسے بارش کے پانی میں سب کا بھلا ہوتا ہے, ایسے ہی ہمارا کام ہے نصرت, کہ پانی پہنچے گا اور سب کا بھلا ہو جاوے گا. جی ہاں, خیر وجود میں آئے گی. اس لیے یقین کے ساتھ کام کرنا ہے, اور نظر اللہ پر کرنی ہے. اپنے غرور میں بھی نہ آئیں, غلو بھی نہ کریں. اصول بھی ہمارے پاس ہیں, مشورے بھی ہمارے پاس ہیں کہ اصول بھی ہوں گے, مشورے بھی ہوں گے, مذاکرے بھی ہوں گے, اور کام کے تقاضے بھی ہوں گے, اور اسے پورا کریں گے تاکہ امت کے ہر طبقے میں یہ چیز آوے, ہر طبقہ اپنی ذمہ داری سنبھالے. جب ہر طبقہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا, اللہ پاک ہر طبقے کی مدد کرے گا. اجتماعی, کیونکہ اجتماعی فکریں لی گئی کہ اجتماعی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے, اور یہی ہمیں کرنا ہے تاکہ دین جو اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے وہ وجود میں آ جائے. پورا ایمان بھی بنے, اعمال بھی بنے, اخلاق بھی بنے, اخلاص بھی بنے, ماحول بھی بنے, رہن سہن بھی دینی, لین دین بھی دینی, سارا دین یہ ہماری نظر کے سامنے ہے. اس لیے اس کو کرنا ہے. اس لیے ارادے کرو اور اللہ سے مانگو. کام کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے, بس اللہ کی ذات سے ہوگا, اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. ہاں, ہم اپنی کوشش کریں گے اور کوشش کو قبول کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. جب قبول فرما لیں گے پھر ہو جائے گا. اب ہمت کر کے بتاؤ, اور جو تقاضے آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں وہ پورے کرنے کی ہمت کریں. بھائی بیٹھے رہیں, اللہ جزائے خیر دیں, بہت سکون سے بیٹھے ہیں, اب تک بیٹھے رہیں. دیکھو ہمارے سامنے بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہمارا اپریل میں ایک اجتماع ہے, اور یہ اجتماع خاص ہوتا ہے سال میں 1 مرتبہ, اور وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں. ایک ایسا سال میں 1 مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ صرف 4 مہینے کی جماعتیں ہم نکالتے ہیں, اور ایک محنت ہوتی ہے پورے علاقے میں, اور اس کے لیے اجتماع سے پہلے محنت کی ترتیبیں بھی قائم کرنا ہے, اور اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بھی قائم کرنا ہے. اس لیے تقاضے ہمارے پر آئیں گے. تھوڑی دیر بیٹھ کے بتاؤ کہ اجتماع سے پہلے قربانی دینے کے لیے کون کون تیار ہے, ہمت کر کے بتاؤ. کچھ ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں کہ جاؤدین بھائی کھڑے ہو کے اجتماع سے پہلے محنت کریں گے ماشاء. اور کون جائے؟ ہمارے امیر یعنی سلام کریں گے, جواب دے دیں. اثر جو ہیں جمبو سر پڑھنا ہے, اس لیے مسافہ کا کوئی ایک کریں گا 10 آدمی کریں گے, وہ سب کو انکار کا. مولانا بھی چاہتے کہ مسافہ کریں, لیکن وقت کی بھی گنجائش نہیں ہے اور تھکان بھی بہت ہے. بیرون جماعت میں جانے والے ساتھی رک جائیں, ان کے لیے مشورہ ہوگا. جتنے ساتھی بیرون جا رہے ہیں, جن کا روٹ مل گیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت پر سے اپنے مقت اور غضب کی نظر کو اٹھا لے، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، موجبات مغفرت اور موجبات رحمت پوری امت میں قائم فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. اے اللہ باطل کے نرغوں میں سے اور زمانے کے فتنوں میں سے پوری امت کو نجات دے. جس عالی کام کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، اے اللہ اس کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. اے اللہ پوری امت کی رہبری فرما دے. اے اللہ پوری امت کی رہبری فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. امت کی پریشانیوں کو دور فرما. امت کی دشواریوں کو آسان فرما. امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما. امت کے محتاجوں کی مدد فرما. اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی بھرپور تائید فرما. اے اللہ بھرپور تائید فرما. اے اللہ بھرپور تائید فرما. اللہم اید الاسلام وانصارہ. اللہم اید الاسلام وانصارہ. اللہم اید الاسلام وانصارہ. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت